بلوچستان کے دیہاتی یا قصبے یا گاؤں بولیں تو وہاں کے زندگی اور حالات اور وہاں کے عورتوں کی مشغولیات اور اس کے رہن سہن اور اس کے زندگی اور اس کے حالات کے بارے میں آج ہم جائزہ لے رہے ہیں اور آپ لوگوں کو اس طرح کے مختلف چیزیں دکھا کر اس کے بارے میں معلومات دیں گے تاکہ دنیا کو اس چیزوں کے بارے میں بھی معلومات ہو جائے۔ ناظرین، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اگر عورتیں ہیں تو وہاں اس کے پورا دن کس طرح کے مصروفیات سے گزرتی ہیں، تو اگر پہلے دیکھیں کہ تو وہ ماحولی لحاظ سے اس طرح مطلب ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پانی کو بہت دور سے اپنے گھر کے لیے لاتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے ایندھن کے جلانے کے لیے لکڑیاں وغیرہ کو بھی اپنے گھر سے دور لا کے اپنے گھروں میں ایندھن جلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر اس کے رہن سہن کے گھر ہوتے ہیں تو اس کو بھی لکڑیوں وغیرہ سے بھی کاٹ کر بنائے جاتے ہیں۔ مطلب مزری کے پتے ہوتے ہیں، کھجور کے ٹہنی ہوتے ہیں یا کچھ اور تناور درخت ہوتے ہیں تو اسے کاٹ کر اپنے گھر کو بنایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جب اگر اس کے عورتوں کا بات کیا جائے تو عورتوں کا اس کے گھر کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ گھر میں فالتو اگر جانور ہوتے ہیں تو اس کے لیے چارہ وغیرہ کاٹ کے اس کو ڈالتے ہیں اور اپنے گھر کا دیکھ بھال کرتے ہیں، اور اپنے مال مویشیوں کا پالنے کے لیے وہ بھی اپنے دن کو اس کے ساتھ گزارتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کے دوسرا گھر کا ایک کام کا حصہ تو اس کے گھریلو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر چھوٹے عورت ہوتے ہیں تو وہ بچے کے ساتھ اپنے پورے دن کو وہاں گزارتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اس کے اگر زندگی کا ہم لوگ پہلو میں جائزہ لیں تو ہمیں دکھائی دے گا کہ یہاں جو ایک ہمارا بوڑھا ماں ہے جو ابھی کشیدہ کاری کر رہا ہے، گلدوزی کر رہا ہے، تو بلوچی ثقافت اور لٹریچر کے مطابق وہاں کے لوگ تو اپنے مطلب گھروں میں اپنے لیے کپڑے بنائے جاتے ہیں، سوٹ بنائے جاتے ہیں جس میں دوپٹہ ہوتا ہے، اس کا چادر ہوتا ہے اور اس کا قمیص ہوتا ہے یا شلوار ہوتا ہے، تو سب میں نئے ڈیزائن کے جو گلدوزی کے کڑھائی ہوتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے زیادہ تر بنایا جاتا ہے، اور اس کے بنانے کے لیے بہت دقت کا وقت کا زیادہ صرف ہوتا ہے، اور یہ اپنے وقت کو زیادہ اپنے کشیدہ کاری اور اپنے کپڑوں میں خرچ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر اس کے ساتھ اگر گھر نزدیک نہیں ہے، دور ہے، تو اس کے بچیاں بھی اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں تو وہ بیٹھ کے اپنے گھر میں کشیدہ کاری کرتے ہیں اور اپنے پورے دن کو اپنے کشیدہ کاری کے لیے گزارتے ہیں۔ اور اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں کے جو ابھی غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے ذریعہ معاش میں بھی اس چیز کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کا گھر کا روزی روٹی بھی اس چیزوں سے چلانے کے لیے وہ لوگ پورے دن میں محنت کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنے دانہ پانی وغیرہ لانے کے بعد وہ لوگ پورا دن میں بیٹھ کے اپنے کشیدہ کاری اور کڑھائی اور گلدوزی میں مصروف اور لگن ہوتی ہیں، اور وہاں اپنے محنت کے ساتھ وہ اپنے مہینے کی انکم کے مطابق وہاں کمائے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس کام میں چھوٹے بڑے سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اپنی بساط کے مطابق وہاں وہ اپنے گلدوزی کرتے ہیں اور کشیدہ کاری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے گھر کو چلانے کی مکمل ہمت اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جو کہ اس کے مرد حضرات ہوتے ہیں تو وہ دن کی محنت کر کے مطلب اپنے داڑھی کے پیسے کو کماتے ہیں، تو عورتوں بھی اس سے کم نہیں ہیں کہ وہ اپنے زندگی کو چلانے کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں، اور اس کا سب سے اہم ذریعہ معاش جو ہوتا ہے تو اس کے گھر میں اس کے کڑھائی سلائی کے کام ہوتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر وہ لوگوں کو یہی چیز پسند ہے، اور اس سے وہ اپنے پورے انکم کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں جو
اگر لوگوں کے ساتھ مطلب اس چیز کا پیسے کا کمی نہیں ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو اپنے اس کپڑوں کو کرائے کے لیے دیتے ہیں، اور غریب ماں بیٹیاں اور بہن پورے دن بیٹھ کے اس کام کو کرتے ہیں اور اپنے گھر کو چلانے کے لیے اپنے مرد کا سہارا بنتے ہیں۔ تو ناظرین، اس چیز کو سیکھنے کے لیے وہ اپنے دادی پر دادی اور نانی پہ نانی اس چیز کو سیکھتے آتے ہیں، اور نئے نئے ڈیزائن کو جو کہ آج کل ٹپا وغیرہ کے اوپر بھی گلدوزی کرتے ہیں، تو اس چیز کو بھی وہاں اس لوگ بھی سیکھتے ہیں، اور نئے نئے ڈیزائن اور نئے نئے جو اس کے پھول اور کڑھائی ہوتے ہیں تو اس کو دو بالا کرتے ہیں، اور اپنے روزی روٹی کے لیے وہ لوگ محنت کرتے ہیں۔ اور مہینے میں کوئی ایسے بھی اچھے مطلب سینئر جو کڑھائی سلائی کرنے والے عورتیں ہوتی ہیں تو وہ 30-40 ہزار تک بھی اپنے انکم کو مطلب ارن کرتے ہیں اور اپنے گھر کو رن کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ اگر چھوٹی موٹی ہلکی پھلکی اگر لوگ ہوتے ہیں تو اس کو زیادہ اچھے اور خاص قسم کے نئے نئے جو کشیدہ کاری کے ڈیزائن اور کڑھائی کے پھول وغیرہ ہوتے ہیں تو اگر انہیں نہیں آتے ہیں تو وہ سائڈ والے کام کو کرتے ہیں، اور اس کو چلانے کے بعد وہ اپنے گھر کو مکمل چلانے کے لیے اس صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے سائڈ میں بھی وہ لوگ اپنے جو کہ دوپٹے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو بھی گلدوزی میں کرتے ہیں، یا کہ اس کے سائڈ وغیرہ کے جو بڑے بڑے پٹے کے لانگ والے جو اسٹیک مطلب کڑھائی ہوتے ہیں تو اس کو بوڑھے عورتیں بھی اس چیز کو اور اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور چھوٹے محنت سے چھوٹے انکم سے وہ اپنے دوائی کے پیسے وغیرہ کو بھی پرچیز کرتے ہیں، اور کوئی گھر وغیرہ میں کام کرتے ہیں اور اپنے دن رات کو چلاتے ہیں اور اپنے وقت کو سہارا دیتے ہیں اور گزارتے ہیں۔ تو ناظرین، ہمارا اس معلوماتی رپورٹ بنانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ دنیا کو ہم لوگ باور کرائیں کہ ہمارے ماں بہن کس طرح کے کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے زندگی کو کس طرح چلاتے ہیں، تاکہ پوری دنیا کو ہماری اس ثقافت اور اس لٹریچر کے بارے میں بھی معلومات ہو جائیں، اور وہ بھی دیکھیں کہ ہمارے عورتیں اس تعلیم یافتہ دور اور جو ڈیجیٹل دور ہے جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو ہمارے عورتیں کس چیز کے لیے اس اپنے وقت کو مطلب چلاتے ہیں۔ آج اس معلوماتی ویڈیو سے جو آپ لوگوں نے سیکھا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اپنا خیال رکھیے، ڈیلی ہم سفر کو دیں اجازت، خدا حافظ، شب بخیر۔